सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आला हजरत का इश्क रसूल क्या था, तवज्जो से सुने। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत के यहाँ एक साहबजादे की विलादत हुई, बेटे की। पहले बेटे का नाम उन्होंने मोहम्मद रखा, उर्फ के लिए उनको हामिद रजा कहते थे। आला हजरत को जो आला हजरत जिसने बनाया ना, उनके इश्क रसूल ने बनाया। और उनके इश्क रसूल की गवाही उनके दोस्तों के साथ उनके दुश्मन भी देते थे। गैरों ने भी कहा वो बहुत बड़े आशिक रसूल थे। वो सोते भी थे ना तो इस शान से कि जिस्म को मोहम्मद का निजाम देते थे, यानी इस तरह के जिस्म मोहम्मद की शक्ल में मुड़ जाए। वो उठते बैठते हुजूर का जिक्र करते थे, सरकार की नातें पढ़ते थे, सरकार की नातें लिखते थे। बेवजू कभी हुजूर का नाम नहीं लिया। लोगों के दिल में हुजूर की अजमत पैदा की, सरकार की बुजुर्गी पैदा की। कि आला हज़रत के यहाँ पहला बच्चा पैदा हुआ, उनका नाम मोहम्मद रखा और उर्फ के लिए हामिद रजा। 18 साल तक फिर कोई बेटा पैदा नहीं हुआ। 18 साल हो गए और आला हज़रत को दूसरे बेटे की बड़ी तमन्ना थी, अल्लाह दूसरा बेटा भी दे ताकि बेटियां हैं तो मेरा मिशन चले, दूर तक मेरा मिशन फैले, इश्क रसूल की बातें दूर तक फैले। बड़ी दुआएं की, बुजुर्गों से दुआ कराई जगह जगह। तो 18 साल के बाद अल्लाह ने दूसरा बेटा दिया, उन्होंने उसका नाम भी मोहम्मद रखा और उर्फ के लिए मुस्तफ़ा रजा, जिनको हम सरकार मुफ्ती आजम कहते हैं। हमारे दादा मुर्शिद, हमारे दादा पीर है वो हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह। वो 18 साल से 17-18 साल के बाद पैदा हुआ। और उनकी शान ये है कि उनकी पैदाइश से पहले उनके पीर मुर्शिद ने बशारत दी थी कि तुम्हारे यहां वक्त का वली पैदा होगा, हुजूर मुफ्ती आजम। अब जो बच्चे बड़ी मन्नत मुरादों से पैदा होते हैं, आप लोग जानते हैं कि उनकी बड़ी कदर कीमत होती है। ऐसे ही होता है ना, बड़ी शान होती है उन बच्चों की, बड़े नाज उठाए जाते हैं उन बच्चों के, जो बच्चे मन्नतों से पैदा होते हैं। ऐसे ही हुआ, हुजूर मुफ्ती आजम इन 4 साल के हुए, बड़े नाज और नम के साथ पल रहे हैं, परवरिश हो रही है, बहुत नाज उठाए जा रहे हैं उनके। 4 साल की उम्र हो गई। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला का मामूल ये था कि आप रात और दिन में सिर्फ 2 घंटे सोते थे। लोगों को ये मुबालगा लगता है लेकिन सच्ची बात ये, इसलिए कि उन्होंने 1200 से ज़ायद किताबें लिखी है। तो जो 8 घंटे सोएगा वो तो इतना काम कर ही नहीं सकता। मौलाना मौजूद है, हम लोग जब भी किताब का काम करते हैं, रातों को जगते हैं किताब लिखते वक्त, तो बार बार यही कहते हैं यार आला हज़रत ने, कंप्यूटर का दौर नहीं था, प्रेस का इतना जो है वो मामला नहीं था, लेकिन फिर भी 1200 से ज़ायद किताबें लिखी। एक किताब लिखने बैठो तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है, ये हवाला निकाल, वो हवाला निकाल, सब करना पड़ता है। और वो भी कई लोग मिल करके हवाले निकालते हैं, किताबें ढूंढते हैं। वहाँ तो सब अकेले ही कलम चल रहा है, सब अकेले लिख रहे। ये इश्क रसूल है इमाम अहमद रज़ा का। 2 घंटे सोते थे और 22 घंटे आप काम करते थे। इमाम अहले सुन्नत। लोग आला हज़रत से बहुत बदगुमान रहते हैं, कभी नाराज़ भी रहते हैं। उसकी वजह है कि लोग ये समझते हैं कि उन्होंने लोगों को सिर्फ काफिर बनाया। ये उन पर एक इल्ज़ाम है कि उन्होंने लोगों को काफिर बनाया। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप उनकी जिंदगी पढ़िए, आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला के फतावे पढ़िए, आपकी गलत फहमी दूर होगी। खासतौर पर मेरे नौजवानों की। आला हज़रत फरमाते हैं, अगर किसी के कौल में, फरमाते किसी के कौल में अगर 99 माना कुफ्र की तरफ जाते हों और 1 माना ईमान की तरफ जाते हों तो उसको काफिर नहीं कहा जाएगा। इतने मोहतात इमाम अहमद रज़ा। और आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला ने जिन जिन लोगों पर कुफ्र का फतवा दिया तो खुद नहीं दिया, ये लोगों को नहीं पता है, लोगों को नहीं मालूम है। जो लोग बस प्रोपेगेंडा है ना, इसका प्रोपेगेंडे का शिकार है। आला हज़रत ने जो गुस्ताखियां हुजूर की शान में की गई थी, उन गुस्ताखियों को अरबी में उसका तर्जमा किया और अरबी में करके उसको मदीना मुनव्वरा मक्कतुल मुकर्रमा भेजा और उन मुफ्तियों से कहा कि जो ऐसा अकीदा रखे उसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं। तो मक्का और मदीना मुनव्वरा के वो उलमा, ये 1921 से पहले की बात है, उस वक्त वहां पर अहले सुन्नत व जमात की हुकूमत थी, वहां जुलूस भी निकलता था,
وہاں کے علماء اکثریت سنی تھے، اور وہاں جنت البقیع میں مزارات پہ گنبد بنے ہوئے تھے، جنت المالا میں مزارات پر گنبد بنے ہوئے تھے. وہ گنبد کی تصویریں ابھی بھی انٹرنیٹ پر ملتی ہے. حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ گنبد بنا ہوا تھا. یہ سب 1924 سے پہلے کی باتیں، گنبد وغیرہ یہ بعد میں ان لوگوں نے توڑا ہے، شہید کیا اس کو، یہ کہہ کر کہ معاذ اللہ جو ہے وہ مزارات پہ گنبد بنانا جائز نہیں، اور وہ یہ سعودی نے سب بعد میں کیا ہے. لیکن اس وقت تک اس طریقے کے غلط نظریات نہیں تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو اعلیٰ حضرت نے سوال کیا. ان علماء نے کہا کہ جن لوگوں نے رسول پاک کی شان میں ایسی توہین اور بے ادبی کی وہ لوگ کافر ہے، اور ان کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے عقیدہ معلوم ہونے کے بعد. تو تب امام احمد رضا نے ان لوگوں پہ کفر کا فتویٰ دیا، اور وہ بھی 4 لوگ تھے وہ جنہوں نے توہین کی تھی. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہر بندہ کافر ہے، معاذ اللہ، اس طرح نہیں، بلکہ جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے گستاخی کا وہ کافر ہے، یا عقیدہ معلوم ہونے کے بعد اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے وہ کافر ہے. ہم ہر ایک کو کافر نہیں کہتے ہیں. ہمارے ہاں بڑا احتیاط ہے. امام اہل سنت نے احتیاط سکھایا، ہمارے بزرگوں نے احتیاط سکھایا کہ کسی کے قول میں 99 جو ہے وہ معنی پہلو کفر کے نکلتے ہو، ایک ایمان کا تو ہم ایمان کا حکم دیتے ہیں. ایسے کفر کے فتوے ٹھوکنا اہل سنت کا کام نہیں، اس لیے کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا، اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. لوگ سنیوں کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ ان کو کافر کہتے ہیں. ہم ہر ایک کو کافر نہیں کہتے، ہم صرف گستاخ رسول کو کافر کہتے ہیں. جو لوگ گستاخیاں کرتے ہیں ان کو کافر کہتے ہیں، لیکن لوگ اہل سنت کو بدنام کرتے ہیں. ہم چیلنج کرتے ہیں کہ بتاؤ کس نے گستاخی نہیں کی اور ہم نے اس کو زبردستی کافر کہا. آپ مجھے بتائیں، اگر قادیانی کو کافر کہتے ہیں تو کیا برا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کو گالی دیتا ہے. قادیانی یہ کہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے جیسے میاں بیوی کے ساتھ سلوک کرتا ہے. اب بتائیں اس کو کافر نہ کہیں، اس کی قبر پہ پھول چڑھائیں، قوم کو آگاہ نہ کریں؟ لوگ کہتے ہیں نہیں جی کافر مت کہو. تو اب کیا کہیں؟ اللہ کو بھی گالی دے رہے، اب کیا کہیں؟ اس لیے کافر ان کو کہتے ہیں تاکہ عوام ان سے بچیں، ان کا اصل چہرہ بے نقاب ہو. تو لوگوں یوں ہی یہ سب چیز نہیں، ہمیں پاگل کتے نے نہیں کاٹا. لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ لوگ قبروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی الزبدۃ الزکیہ، اس میں اعلیٰ حضرت نے لکھا غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں. اگر کوئی تعظیمی سجدہ کرے تو حرام ہے، اور عبادت کی نیت سے کرے تو کفر ہے. ہمارے ہاں مزار کے لیے سجدے کی اجازت نہیں ہے. کتاب اٹھائیے. پھر بھی لوگ الزام رکھتے ہیں کہ سنی قبروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں. کوئی سنی قبر پہ جا کے سجدہ نہیں کرتا. چوکھٹ چومنا الگ ہے، سجدہ کرنا الگ ہے. ہاں اگر ہر جھکنا سجدہ ہے تو اس جرم میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں. ہر بات ہر جگہ نہیں کہی جا سکتی، لیکن بات اتنی ہے کہ صرف کہیں پر جھک کر کے کسی چوکھٹ کو لب لگا دینا. ارے سجدے کے لیے سب سے بڑی چیز نیت ہے. جب اس نے نیت ہی نہیں کی تو پھر سجدہ کیسے ہو گیا؟ اگر یہ بات ہے تو ہر آدمی دیوار کو سجدہ کر رہا ہے. بولو مسجد کی دیوار کے سامنے کتنے لوگ سجدہ نہیں کرتے؟ یہ امام صاحب بیٹھے، نہ امام بچا نہ مقتدی بچا، کہاں سجدہ کرتے میرے عزیز بتا تو. جب تم سجدہ کرتے ہو تو کیا سامنے ہوتا ہے؟ مسجد کی دیوار، اور مسجد کی دیوار کو سجدہ کر رہے ہو. آپ کہیں گے نہیں سید صاحب آپ اتنی بڑی بات مت کیجئے، دیوار کو نہیں کر رہے، نیت اللہ کو کر رہے ہیں نا. تو بھئی آپ نے جب کہا کہ میری نیت پہ اعتماد کر، تو آپ بھی تو میری نیت پہ اعتماد کرو، آپ بھی تو ہماری بات پہ اعتماد کرو. ہم سجدے نہیں کرتے، کسی بزرگ کی چوکھٹ چوم لیتے ہیں. چومنا الگ ہے، سجدہ الگ ہے. اس طرح قوم میں فتنہ مت کرو، قوم کو مت بھیگا. چادر چڑھانا شرک ہے. میں کہتا ہوں تجھے نہیں معلوم، مسلم شریف میں لکھا ہے کہ صحابہ نے حضور کے مزار پہ چادر چڑھائی. صحابہ نے چڑھائی. اٹھا کے دیکھ مسلم شریف. اگر نہ ملے، ہم نہیں بتا سکے، جو چور کی سزا وہ ہماری سزا. لیکن اس طرح لڑاؤ نہیں. دو بھائی ہے، دونوں آپس میں لڑتے، وہ کہتا جائز وہ کہتا ناجائز. ماں پریشان ہے، دیکھ رہی ہے، ارے تمہارا دادا تو چادر ہی چڑھانے والا تھا، تیرا باپ بھی تو چادر، تم کیوں لڑ رہے ہو؟ ماں کہتی کیوں لڑ رہے ہو؟ کیوں؟ تو تب جو بیٹا سنی ہوتا بولتا یہ نیا لایا نا، جب میرا باپ یہ تھا تو اس کو بھی باپ کا وفادار رہنا چاہیے نا. یہ چیز ہوتی ہے. اور ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں، آپ سمجھو لڑائیاں ختم ہونی چاہیے. میرا دل چاہتا ہے اللہ کرے لڑائیاں ختم ہو جائے.
لوگ متحد ہو جائیں، لیکن کب؟ صحابہ اہل بیت کے اولیاء کے عقیدے پر، بزرگوں کے عقیدے پر۔ بات دور چلی، بات ختم کر دوں، مجھے مرکز بھی پہنچنا ہے، ٹائم زیادہ ہو گیا، بہت وقت ہو گیا۔ ہاں، حالانکہ میں یہ سوچ کے آیا تھا کہ آدھا پون گھنٹہ بولوں گا، کیونکہ آج آواز پتہ نہیں عجیب، جب وہ لوگوں نے دو تین تقریریں کروائی، راجستھان میں وہاں چلا گیا تھا جس کے آگے ہندوستان کا کوئی شہر ہی نہیں ہے، وہاں سے بارڈر لگ جاتا ہے، اور لوگوں نے کہا جلدی ہاتھ نہیں آتے، تو کوئی جو ہے وہ زور میں بھی بلوایا، کسی نے مغرب میں بلوایا، پھر عشاء کے بعد بھی بولا۔ تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تھوڑی سی آواز، حالانکہ ایسا کچھ محسوس نہیں ہو رہا ہے، آگے 4 گھنٹہ بلواؤ گے بیٹھو گے تو بولوں گا، لیکن آپ کو اتنا پریشان نہیں کروں گا، بس گفتگو سمیٹ لوں گا۔ جب عشق رسول کی بات نکلتی ہے تو میرا دل چاہتا ہے یہ بات ہوتی رہے اور اس میں میری جان نکل جائے۔ سب سے بہترین تمنا میری دل کی یہی ہے، آخری تمنا یہی ہے، اللہ میں بولتا رہوں تیرے محبوب کا یا مولا حسین کا، ان کی اہل بیت کا ذکر کرتا رہوں اور میری جان نکل جائے۔ میری تمنا یہی ہے، آپ دعا کریں اللہ میری یہ تمنا پوری کرے۔ تو اور یہ بھی سوچ کر کے پھر بولے جاتا ہوں کہ پتہ نہیں اگلی ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس لیے جو دل میں بول دوں، پتہ نہیں پھر آپ کو کوئی اس طرح گالی سن کر کوئی بولنے والا آپ کو پھر ملے نہ ملے۔ اس لیے کہ آج تو لوگ پوچھتے ہیں نا قوم کو کیا اچھا لگتا ہے وہی بولیں گے، میں کہتا قوم کو جو اچھا لگتا ہے وہ نہیں، جو میرے رسول کو اچھا لگتا ہے میں وہ بولوں گا، جو میرے اللہ کو اچھا لگتا ہے وہ بولوں گا۔ لوگ مجھے گالی دیتے ہیں، جتنی دیر تک مجھے گالی دیں گے نا، جتنی دیر تک میری برائیاں کریں گے، میرے اعلیٰ حضرت نے ذہن دیا ہے، اتنی دیر تک میرے رسول کی توہین سے تو بچیں گے نا۔ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے یہاں دوسرا بیٹا آیا، 4 سال کا ہو گیا، حضور مصطفیٰ رضا مفتی اعظم جن کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کام کر رہے تھے، کتاب لکھ رہے تھے۔ جب آپ کتابیں لکھتے تھے تو اس میں کسی کو آنے کی انٹری نہیں تھی، آنے سے پہلے پوچھنا پڑتا تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر میں بریلی میں ایک بزرگ رہتے تھے مجذوب، جن کا نام تھا دھوکا شاہ۔ تقریر ختم ہو جائے، تقریر ختم کر دی جائے تو بول سکتا ہوں میں؟ مجھے اللہ کے مرکز جانا ہے، کتنے لوگ ذرا سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا دے تو۔ ہاں سبحان اللہ۔ ہاں تو ذرا ٹھنڈے مت رہیے، عشق رسول کی بات ہو رہی ہے اور اعلیٰ حضرت کا امام عشق محبت کا ذکر ہو رہا ہے۔ دھوکا شاہ ایک بزرگ ہے، تیرا توجہ ہے؟ دھوکا شاہ ایک بزرگ تھے۔ دھوکا شاہ ان کو کیوں کہتے تھے؟ لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہے کہ یہ کیسے ولی ہیں، ان کے عجیب عجیب نام ہوتے ہیں ولیوں کے عجیب عجیب نام، کوئی گھوڑا پیر ہوتا ہے، کوئی انجان شاہ ہوتا ہے، کوئی دھوکا شاہ ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اس کے پیچھے کچھ راز چھپے ہوئے ہیں۔ وہ انجان شاہ وہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا ان کو جان کر بھی انجان ہوتی ہے، ہاں ان کے مرتبے کو نہیں پہچانتی، وہ انجان شاہ ہوتا ہے۔ تو دھوکا شاہ وہ تھے، وہ بات تو صحیح کرتے تھے لیکن لوگوں کو لگتا تھا کہ الٹ مانا لوگ لیتے تھے۔ ان کی کرامت تھی یہ کہ لوگ بات اس کو الٹ سمجھتے تھے۔ وہ اعلیٰ حضرت کے یہاں آ گئے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، بڑے مولانا صاحب ہم کو بتاؤ۔ اس وقت اعلیٰ حضرت کو سب لوگ کیا کہتے تھے؟ بڑے مولانا صاحب، بڑے مولانا صاحب ہم کو بتاؤ کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ اللہ کے نبی کی سلطنت زمین پر بھی اور آسمانوں میں بھی ہے، تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ وہ تو اعلیٰ حضرت تھے نا، علم اللہ نے بہت دیا تھا، 108 علوم تھے اعلیٰ حضرت کے پاس، 108 علوم و فنون میں مہارت رکھتے تھے اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت نے کہا سیدھی سی بات ہے دھوکا شاہ، حضور فرماتے ہیں زمین پہ میرے 2 وزیر ہیں، ابو بکر عمر، اور آسمانوں میں میرے 2 وزیر ہیں، جبریل و میکائیل۔ تو وزیر اس کے ہی ہوتے ہیں نا جس کی جہاں تک حکومت ہوتی ہے، تو آسمانوں میں وزیر ہیں، ایسے نہیں۔ میں کبھی سبحان اللہ نہیں کہلواتا، لیکن اگر اس بات پر تو آپ کو کہنا پڑے گا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ حافظ غفران صاحب کی ذمہ داری آج میں نے پوری کرنی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جس کی حکومت جہاں تک ہوتی ہے وہی تو اس کے وہ وزیر ہوتے ہیں نا۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا آسمانوں میں میرے 2 وزیر ہیں، تو جاؤ جبریل میکائیل حضور کے وزیر آسمانوں میں ہیں، تو وزیر وہی ہوگا جہاں ہندوستان کی حکومت ہندوستان میں ہے، تو ہندوستان کا وزیر امریکہ میں ہوگا؟ نہیں نا، نہیں ہوگا نا۔ اور پاگل ہوگا تو بار بار آئے گا جائے گا، یہی ہوگا، لیکن وہ ہوگا وہاں نہیں نا۔ لیکن وہاں وہ ہو رہ نہیں سکتا۔
उसका घर नहीं बन सकता, वो वहां सुकूनत इख्तियार नहीं कर सकता। अलबत्ता आकाए करीम ने फरमाया कि आसमान में मेरे दो वजीर हैं, जिब्रील और मीकाईल, और जमीन में दो। तो यहां भी हुजूर की हुकूमत, वहां भी हुजूर की हुकूमत। दो का शाह ने कुछ ऐसा कहा, धोखा हो गया। आला हज़रत ने दो का शाह निकल, फौरन बाहर, चलो चलो चलो, यहां से चलो, हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में कोई कलाम नहीं करना, निकलो यहां से। ये अंदाज किसी ने देख लिया। धोखा शाह को सब अल्लाह का वली समझते थे, मजजूब बुजुर्ग समझते थे, और वो थे भी। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की सल्तनत के बारे में जब धोखा शाह ने कुछ जुमले कहे, बज़ाहिर वो हुजूर अलैहिस्सलाम की तौहीन न थे, लेकिन उससे तौहीन का पहलू निकलता था। इश्क बागैरत होता है, महबूब के खिलाफ उठने वाली उंगली कोई बर्दाश्त नहीं करता। आला हज़रत ने नहीं देखा, मजजूब कहलाते हैं, वली कहलाते हैं, चलो यहां से निकलो निकलो निकलो, हुजूर के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता, चलो यहां से। मजजूब साहब ने कहा, बड़े मौलाना मुझे बाहर निकाल रहे हो, देखो मजा आएगा। हाँ करो, चलो जाओ, जो होगा देखा जाएगा। और उसके बाद ये मंजर किसी ने देख लिया। अब ये मंजर देखकर आला हज़रत की अम्मी हयात थी, आला हज़रत की अम्मी को बता दिया, बड़े मौलाना ने धोखा शाह को झड़क कर घर से बाहर किया। लोग कहते हैं अखलाक सीखो, अखलाक, अखलाक सीखो, अखलाक। ये अखलाक कहां से आए थे? ये अखलाक फारूक आजम के पास से आए थे। हजरत उमर के यहाँ एक मुसाफिर आया, हजरत फारूक आजम ने कहा दस्तरखान बिछाओ, मुसाफिर को खाना खिलाओ। मुसाफिर ने खाते खाते हुजूर की शान में कुछ नाज़ेबा कलमात कहे। हुजूर हजरत फारूक आजम ने कहा, खाना छीनो, इसको बाहर करो धक्के देकर। जो मेरे महबूब के खिलाफ कहे वो मेरे दस्तरखान पे खाए, ये मेरे लिए जायज नहीं है। महबूब के सदके में सब है, हबीब के खिलाफ बोलेगा मेरे दस्तरखान पे खाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये अखलाक है आशिकों के। जो महबूब का गुलाम बन के आता है ना, हम उन जानवरों का भी एहतराम करते हैं। याफूर का नाम अदब से लेते हैं हम, याफूर को हजरत याफूर कहते हैं। वो गधा था, गधा, लेकिन उसको हजरत याफूर कहते हैं क्योंकि हुजूर का गधा था। कस्बा का नाम हम अपनी बेटियों के नाम रखते हैं, कस्बा के नाम पर, क्योंकि वो हुजूर की ऊँटनी थी। सुतून हन्नाना की ताजीम करते हैं क्योंकि हुजूर ने उससे टेक लगा करके खुतबा दिया है। हम इश्क के बंदे, हुजूर के गुलाम हैं हम। जो हुजूर से मंसूब, हम उसकी ताजीम करते हैं। हुजूर से दूर कोई बात नहीं। आला का निकलो, किसी ने उनकी अम्मी को बता दिया। औरतें होती है। आला की अम्मी ने कहा इन्होंने ये क्या किया, नुकसान हो जाएगा। इधर अम्मी का ये कहना था, उधर मुफ्ती आजम 4 साल के नन्हे से बच्चे थे, छत पे खेल रहे थे। खेलते खेलते पैर फिसला, नीचे गिरे तो बेहोश हो गए, होश में नहीं आ रहे थे। आला हज़रत ने की अम्मी ने बुलाया, इधर आओ मौलाना, देखो धोखा शाह को कहा ना ये बेटा गिर गया, जाओ धोखा शाह से माफी मांगो। आला हज़रत ने माँ को कहा, अम्मी जान तुम्हारी कभी नाफरमानी नहीं की, लेकिन शरीयत का हुक्म है, अगर माँ बाप खिलाफ शरा बात कहे तो ना मानूं, क्योंकि ये बात मेरे हुजूर की है। धोखा शाह ने मेरे नबी के खिलाफ बात कही है, इसलिए मैं उससे सुलह नहीं कर सकता। कहा बेटे ये बच्चा इतनी मन्नतों से पैदा हुआ मर जाएगा, होश में नहीं आता। आला हज़रत ने कहा, माँ एक मुस्तफ़ा रजा तो क्या, अगर हजारों मुस्तफ़ा रजा जैसे बेटे हो तो मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदमों पे कुर्बान कर दूंगा। बेटा मर जाए चलेगा, लेकिन नबी के शान के खिलाफ मैंने जुमले सुने, हालांकि वो शान के खिलाफ न थे। धोखा शाह का तारुफ मैंने कराया आपको, तो मैं उससे नहीं मिलने जाऊंगा, मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा। और आला हज़रत का ये कहना था। हुजूर मुफ्ती आजम ने पैर समेटे, आंखें खोल दी, होश में आ गए, आई गई बात हो गई। उसके बाद अल्लाह अकबर, सुबह हुई, दूसरी सुबह तो धोखा शाह लोगों ने देखा, घबरा गए, अब क्या होगा। बड़े मौलाना के तेवर तो खतरनाक है। धोखा शाह के कहते हैं, मौलाना माफ कर दो, कल जो जुमले मैंने कहे थे तुम्हारे इम्तिहान के लिए, माफ कर दीजिए मुझे। आला हज़रत कहते हैं, क्यों, कल तो बड़ी बातें कर रहे थे, आज माफी मांगने आए हो, क्यों माफी मांगने आए हो बताओ। तो अब धोखा शाह का बयान ये है। धोखा शाह कहते हैं, मौलाना अल्लाह ने मुझे वो मर्तबा दिया है कि हर रात मैं हुजूर की बारगाह में जाकर अपनी रात गुजारता हूँ।
سرکار کے دیار میں اپنی رات گزارتا ہوں, گویا کہ حضور کی عدالت میں جا کر اولیاء اللہ کی صفوں میں بیٹھتا ہوں. کہتے ہیں ہر رات میرا یہ معمول ہے, لیکن مولانا بس میں تمہارا امتحان لینے آیا تھا, لیکن بات کہہ دی, تم نے سمجھا کچھ اور. آج رات جب میں بارگاہ رسالت میں پہنچا تو میں نے سلام کیا تو آقا نے چہرہ پھیر لیا. میں نے عرض کی حضور ناراض ہیں؟ آقا فرماتے ہیں تو نے احمد رضا کو ناراض کیا, اس لیے توجہ حضور نے نہیں فرمائی. مولانا بڑے مولانا, اس لیے میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں. دیکھو جو کوئی عشق میں اتنا آگے بڑھتا ہے تو یہ مرتبے ہوتے ہیں, اور آپ کو بتاؤں جب عشق اس منزل پر پہنچتا ہے, عشق اس مقام پر پہنچتا ہے کہ انسان کسی کی پرواہ نہیں کرتا اور آقا کی عظمت کے ڈنکے بجاتا ہے, عشق رسول میں فنا ہو جاتا ہے, پھر اس کو کیا مقام ملتا ہے. اللہ اکبر. اجمیر مقدسہ کے ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ملک شام سے ایک بزرگ تشریف لائے اور ان سے میں نے پوچھا آپ یہاں کیسے تشریف لائے, تو انہوں نے کہا کہ میں شام میں سو رہا تھا, ملک شام میں سو رہا تھا, میری قسمت جاگ گئی, قسمت بیدار ہوئی تو میں نے کیا دیکھا, آقائے کریم جلوگر ہے اور محفل جمی ہوئی ہے, بڑے بڑے اکابر اولیاء موجود ہیں اور حضور علیہ السلام جیسے محفل میں کسی کا انتظار ہو رہا ہے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہندوستان میں رہنے والے احمد رضا کا انتظار ہو رہا ہے. جب میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا, وہ ٹائم نوٹ کیا, وہ دن نوٹ کیا, اور میں نے سوچا اتنا بڑا بزرگ ہندوستان میں رہتا ہے تو چل کر کے ملنا چاہیے. جب میں ملنے کے لیے آیا اور وہاں پہنچا, بریلی جا کر میں نے پوچھا مولانا احمد رضا سے ملنا ہے, تو لوگوں نے کہا چند دنوں پہلے ان کا انتقال ہو گیا. تو میں نے پوچھا کب انتقال ہوا, تو لوگوں نے کہا 25 صفر 2:38 پر ان کا انتقال ہوا. میں نے شام کے ٹائم سے ہندوستان کا ٹائم ملایا تو وہ وہی وقت تھا جب حضور کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کا انتظار ہو رہا تھا. لوگوں عشق رسول اس منزل پر پہنچاتا ہے, تو آئیے ہم بھی سچے عاشق رسول بنے, حضور کی عظمت کے ڈنکے بجائیں, حضور کی تعریف کریں, حضور کا ادب کریں, اپنے بچوں کے دلوں میں آقائے کریم کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دیں. دسترخوان پہ بیٹھو تو اپنے نبی کی عظمت سناؤ, بچوں کو بستر پہ لٹاتے وقت کہانی کس سے مت سناؤ, آقائے کرام کی عظمت سناؤ. ہم قبر میں چلے جائیں گے لیکن ہماری اولاد عشق رسول سے دور نہیں ہونے پائے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. السلام علیکم.